السلام علیکم دوستو، میں ہوں ریاض چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلی ٹی وی یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بڑی اسپیشل ہے۔ آج کی ویڈیو اسپیشلی میرے ان دوستوں کے لیے ہے جو سیلز اور مارکیٹنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ وہ میرے دوست جو سیلز اور مارکیٹنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں لیکن سیلز کے حوالے سے بہت ساری پرابلمز کا شکار ہیں، سیلز کے کم ہونے کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز کا شکار ہیں، یا وہ دوست جو سیلز اور مارکیٹنگ کے پروفیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں لیکن ہیزیٹیشن کا شکار ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سیلز اور مارکیٹنگ ایک مشکل کام ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ احساس ہوگا کہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ انتہائی انجوائیبل اور بڑی ہی زبردست جاب ہے اور یہ دنیا کا سب سے آسان پروفیشن ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے میری یہ بات سنتے ہوئے حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیسے؟ تو میں آج آپ کو سیلز کا ایک ایسا فارمولہ بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ دنیا کی کوئی بھی چیز بآسانی سیلز کر سکتے ہیں۔ اس میں بڑا ہی آسان فارمولہ ہے اور اس میں سب سے بنیادی جو چیز ہے آپ دیکھیں، سب سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز پہ آپ نے عمل کرنا ہے، وہ ہے آپ کی خلوص نیت سے بھلائی کرنی ہے۔ یعنی ہیومن بینگز جتنے بھی ہمارے دوست کسٹمر ہیں، کوئی بھی کسٹمر ہیں، گاہک ہیں، ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نے ان کی بھلائی کرنی ہے، ان کا فائدہ کرنا ہے، ان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ کے کوئی بھی چیز آپ نے بیچنے کی نیت کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے بجائے ہم اس کے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ پولٹری سے متعلق، ٹیکسٹائل سے متعلق، لیدر سے متعلق یا کسی بھی شعبے سے متعلق اسپیسیفک سیلز کیسے کریں، میں چاہوں گا کہ میں آپ کو سیلز کی ایک کیمسٹری وہ بتانے کی کوشش کروں جس سے آپ دنیا کی کوئی بھی چیز بآسانی سیل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اس میں سب سے امپورٹنٹ ون لائن ایک ڈائریکشن ہے، ون لائن فارمولا ہے، وہ ہے ڈیموگرافک۔ آپ نے کسی بھی انسان کے جو آپ کا کسٹمر ہے، جو آپ کا ٹارگٹ مارکیٹ ہے، اس کے ڈیموگرافک پہ کام کرنا ہے۔ ڈیموگرافک میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے آپ کے کسٹمر کی ایج ہے، وہ کس عمر کا ہے، عمر کے کس حصے میں ہے، اس کے بعد اس کا جینڈر کیا ہے، میل ہے وہ فیمیل ہے، اس کے بعد وہ سنگل ہے یا میرڈ ہے، ان چیزوں کا آپ کو تعین کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ میرڈ ہے تو اس کے بچے کتنے ہیں اور وہ بچے، ان کے بچوں کے نام کیا ہیں اور وہ بچے کرتے کیا کیا ہیں۔ یہ کیوں انفارمیشن آپ کو چاہیے؟ یہ اس لیے چاہیے کہ جب بھی آپ گاہے بگاہے اپنے کسٹمر کے پاس جائیں یا اس کو سیلز کال کریں تو آپ اس کو پوچھ سکیں کہ آپ کے فلاں بچے کا کیا حال ہے، آپ کا جو بچہ ارحم ہے وہ کس کلاس میں پڑھ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیسا ہے۔ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ قاسم، آپ اس کا ایک سپوز آپ کے کسٹمر کے بیٹے کا نام قاسم ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں جی قاسم اب کس کلاس میں، قاسم کا رزلٹ آنے والا تھا، ہاں جی کیسا آیا جی رزلٹ۔ تو اگر آپ کو پتا ہوگا تو آپ یہ انفارمیشن اس سے ایکسچینج کریں گے۔ یہ وہ انفارمیشن ہے جو آپ کے اور اس کے بزنس سے ریلیونٹ نہیں ہے۔ جب آپ اس انفارمیشن کو ایکسچینج کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس انفارمیشن میں صرف آپ کے کسٹمر کا انٹرسٹ ہے۔ جب آپ کسٹمر کے انٹرسٹ کی بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے لاشعوری طور پہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے کسٹمر، جو ٹارگٹ کسٹمر، اس کے پیرنٹس اگر حیات ہیں تو ان کی صحت کیسی ہے۔ آپ نے گاہے بگاہے اپنے کسٹمر کے پیرنٹس کی صحت کا پوچھنا ہے۔ ڈیفینیٹلی دنیا میں ہر انسان اپنے والدین سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جب آپ اپنے کسٹمر سے اس کے پیرنٹس کی صحت کے متعلق پوچھیں گے تو یقینی طور پہ اس کو بہت اچھا لگے گا۔ اس کے بعد امپورٹنٹ ہے ہابی، کہ آپ کے کسٹمر کی ہابی کیا ہے، یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے۔ ہابی اٹ سیلف کسی بھی انسان کا شوقین، شوق یا مشغلہ ہے، تو ہر انسان کو اپنا مشغلہ یقینی طور پہ پسند ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی اپنے کسٹمر کے مشغلے کی انفارمیشن اپنے پاس رکھیں گے، آپ کو پتا ہوگا، سپوز میرے کسٹمر ہیں جن کو گھوڑوں کا بہت شوق ہے، تو اگر میرے پاس انفارمیشن ہوگی کہ تھوروبریڈ بریڈ سب سے اچھی ہے یا فلاں گھوڑا سب سے اچھا ہے، یا گھوڑوں کے مختلف شوز ہوتے ہیں، مجھے ان کی انفارمیشن ہونی چاہیے۔ یعنی کوئی بھی ہابی ہے اس کی ان ڈیٹیل انفارمیشن میرے پاس ہونی چاہیے۔ اگر میرے پاس اس ہابی کی ان ڈیٹیل انفارمیشن ہے تو میں اپنے کسٹمر سے اس پہ بات کر سکتا ہوں۔ جب میں اپنے کسٹمر سے اس کی ہابی کی بات کروں گا تو ڈیفینیٹلی وہ گفتگو اس کے لیے دلچسپ کن ہوگی اور وہ اس میں دلچسپی لے گا اور وہ مجھے ٹائم دے گا اور وہ میرے ساتھ بیٹھے گا۔ جب وہ میرے ساتھ بیٹھے گا تو میری ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ جو ایک ریلیشن ہے، جو ریلیشن شپ ہے، وہ ڈفرینٹ ہو جائے گا دین ادر سیلز مین۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہے آپ کا ادر بزنس۔ آپ کا کوئی بھی کسٹمر ہے، اس کے ادر بزنس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے۔
ایسا نہ ہو کہ جب بھی آپ اس کو سیلز کال کریں وہ آپ اس کے ریلیونٹ اپنے جس سیگمنٹ سے آپ منسلک ہیں اسی کی صرف بات کریں۔ اس کے مختلف فائدے ہیں۔ اس کا ایک تو یہ فائدہ ہے کہ وہ آپ کی سیلز کال سے بور نہیں ہوگا یا آپ کی ڈسکشن سے بور نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو اس کے ادر بزنسز کا پتہ ہے آپ اس کی بات کریں گے۔ دوسرا، آپ کو اس کی فائنینشیل کنڈیشن کا پتہ چلتا ہے۔ سیلز کے پروفیشن میں سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی ریکوری۔ آپ کسٹمر کو کس طرح انالیسس کریں گے کہ آیا جو پروڈکٹ آپ اس کو دینے جا رہے ہیں اس کے پیسے وہ آپ کو واپس کر سکے گا، آیا اس کی فائنینشیل کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ آپ کو پے بیک کر سکے نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے۔ تو آپ کو جو یہ سیکنڈ بزنس یا ادر بزنسز آف یور کسٹمر ہیں یہ آپ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں آپ کے کسٹمر کی فائنینشیل کنڈیشن۔ تو اس پہ آپ نے بہت زیادہ کام کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے کسٹمر کی ایک فائل بنائیں۔ کوئی بھی آپ کا کسٹمر، آپ دنیا میں کسی بھی پروڈکٹ کی سیلز اور مارکیٹنگ سے منسلک ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے ہر کسٹمر کی ایک فائل بنائیں۔ اس میں اس کا یہ سارا ڈیٹا بیس جو کہ ڈیموگرافک سے ریلیونٹ ہے وہ مینٹین کریں۔ جب آپ اس کسٹمر کا ڈیٹا بیس ڈیموگرافک کی بنیاد پہ ایج، چلڈرن، یہ جو چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں اس حوالے سے مینٹین کریں گے تو آپ دیکھیں گے بہت زیادہ واضح ڈفرنس۔ آپ دیکھیں گے آپ کے ساتھ آپ کے کسٹمر کا تعلق ایک بزنس پارٹنر اور ہیومن کنسلٹنٹ والا بن جائے گا، نہ کہ وہ آپ کو ایک سیلز مین سمجھے گا۔ جب وہ آپ کو سیلز مین نہیں سمجھے گا، اپنا بزنس پارٹنر سمجھے گا یا اپنا ویل وشر سمجھے گا، یا آپ اس کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ جائے گی یقینی طور پہ کہ یہ جو سیلز مین ہے یہ سیلز مین نہیں ہے، یہ میرا دوست ہے اور یہ میرا بزنس پارٹنر ہے اور یہ میرے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے۔ چونکہ آپ کی سٹارٹ میں یہی نیت تھی، ڈے فرسٹ سے آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے اور یہی ہونی چاہیے کہ آپ اس کو خلوص نیت سے آپ نے اپنے کسٹمر کا بھلا کرنا۔ جب آپ خلوص نیت سے یہ ساری چیزیں کریں گے تو یقینی طور پہ اگلے جو آپ کا کسٹمر ہے اس کے دل میں آپ کی یہ ساری چیزیں امپیکٹ رکھتی ہیں، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی، شعوری طور پہ یا لا شعوری طور پہ۔ دوستو، ابھی سائنس نے ایک جدید تحقیق کی ہے۔ یہ جو خلوص نیت ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایک آپ کا فیکٹر ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس سے آپ نے کوئی بھی اپنا رشتہ ہے، کوئی بھی ریلیشن ہے، کوئی بھی کام ہے شروع کرنا ہے۔ ابھی یورپ میں ایک ریسرچ ہوئی ہے جس میں انہوں نے پروو کیا ہے کہ جو ویوز ہیں نا، جو آپ کسی کے لیے کچھ سوچتے ہیں، کوئی انسان آپ کے لیے کچھ سوچتا ہے یا آپ کسی انسان کے لیے کچھ سوچتے ہیں، وہ ٹریول کرتی ہیں۔ اگر میرے ذہن میں کسی کے لیے اچھی نیت ہے یا اچھے خیالات ہیں تو یقینی طور پہ اس کا امپیکٹ اس دوسرے انسان کے اوپر ضرور پڑتا ہے۔ تو یہی چیزیں ہمیں بیسیکلی بزرگان دین جو ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اسی چیز پہ، خیال پہ کام کر رہے ہیں، سوچ پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کی خیالات یا آپ کی اچھی اور بری سوچ، ہمیں اولیاء کرام نے بہت پہلے یہ چیزیں بتا دی ہیں کہ جی آپ کے جو خیالات ہیں، آپ کی سوچ ہے، ٹریول کرتی ہیں۔ تو اگر ہم دنیاوی میٹرز میں بھی اولیاء کرام کی بتائی ہوئی باتوں کو، ان کی ٹپس کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو یقین کریں کہ ہماری زندگی بڑی سہل ہو جائے، چاہے ہم سیلز میں ہیں، چاہے مارکیٹنگ میں ہیں، فائننس میں ہیں، ایچ آر میں ہیں، کسی بھی شعبے میں ہیں۔ سو آئی ریکویسٹ کہ ہمیں کوئی بھی کام زندگی میں کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے خلوص نیت۔ جب بھی ہم خلوص نیت سے کوئی بھی کام شروع کریں گے تو یقینی طور پہ اس میں اللہ کی غائبی مدد ضرور شامل ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سارے دوستوں نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہوگا اور اس سے چیزیں اخذ کرنے کی کوشش کی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی سیلز و مارکیٹنگ کے حوالے سے میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں بدل جائے گی اللہ نے کے بعد۔